السلام علیکم بھائیوں بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ورک اور آج ہم ایک بڑی اہم خبر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اور یہ خبر جو سی ہے میں نے اینکر محمد مالک صاحب کے شو میں دیکھی، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان غالباً کوئی ڈیل جو سی ہے وہ طے ہونے جا رہی ہے. اور اس ڈیل میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن ایک سال پہلے ہوں گے، اور اگر تحریک انصاف موجودہ حکومت کے ساتھ مختلف کمیٹیوں وغیرہ میں بیٹھتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ حکومت الیکشن کمیشن کا جو پورا نظام ہے اس کو بھی تبدیل کرے گی اور ایک سال پہلے الیکشن پر بھی راضی ہو جائے گی. اب ایسی خبریں جو سی ہیں اکثر میں سوشل میڈیا پر دیکھتا بھی رہتا ہوں. بہت سے دوست بھی مجھ سے بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی کیا عمران خان واقعی ایسی کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور کیا حکومت ایسی ڈیل کے لیے تیار ہو رہی ہے. تو ان سب سوالوں کا آج میں آپ کے سامنے ایک جواب رکھنے جا رہا ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو بھی اسے سن کر سمجھ لگ جائے گی کہ ان خبروں کو کس حد تک ہم سچا سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے. اب دیکھیں دوستو، آج کل کی جو دنیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ ملک کر رہے ہیں جہاں پر ایک سٹیبل فارم آف گورنمنٹ قائم ہے. جیسے آپ چین کا مثال لے لیں کہ چین میں اس وقت 1 پارٹی سسٹم ہے اور ان کے جو صدر ہیں ان کو تقریباً میرے خیال سے اب 15-16 سال ہو چکے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک ہی نظام کے تحت جو سے ہیں آپریٹ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اگر آپ رشیا کو دیکھیں تو وہاں پر بھی جو پیوٹن ہے میرے خیال سے 2006 سے لے کے اب تک وہ وہاں کے صدر ہیں اور اس سے پہلے ہی وہ وزیر اعظم رہے ہیں. تو وہاں پر بھی وہ ایک سٹیبل نظام ریاست کو لے کر چل رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنے مشرق وسطیٰ کی جانب نظر دوڑائیں تو وہ تمام ملک جہاں پر تبدیلیاں رونما ہوئیں، جیسے عراق ہو گیا، لیبیا ہو گیا، شام ہو گیا، تو ہم نے دیکھا کہ ان تمام ممالک میں بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی ہمیں نظر آئی. کوئی ملک ایسا نہیں ہوا کہ جہاں پر رجیم چینج ہوئی یا حکومتوں کو بار بار تبدیل کیا گیا اور وہ جو ممالک ہیں وہ تیزی سے ترقی کر کے آگے نکل گئے. الٹا ان ملکوں میں فتنہ فساد ہی پھیلا. اور اس کے ساتھ اگر ہم مشرق وسطیٰ کی وہ ریاستیں دیکھیں جہاں پر حکومتیں تبدیل نہیں ہوئیں، جن میں جو سب سے ہمارے سامنے پرائم ایگزامپلز آتی ہیں وہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت، ان تمام ممالک کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن ملکوں میں عرب سپرنگ نہیں آیا ان تمام ممالک میں ایک سٹیبلٹی رہی. وہاں کی جو کرنسی ہے وہ بھی مضبوط ہوئی، وہاں پر ٹورزم سیکٹر جو سا ہے وہ بھی مضبوط ہوا، ان ملکوں کی جو معیشت ہے وہ بھی مضبوط ہوئی. سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابھی بھی جب 1 سال پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے باقاعدہ عرب ممالک کا دورہ کیا تو عرب ممالک نے $4 ٹریلین تک امریکہ میں انویسٹ کرنے کی حامی بھری، اور ٹرمپ اس کو اپنی بہت بڑی فتح قرار دیتا ہے کہ یہ ممالک امریکہ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اسی کے کمپیریزن میں اگر ہم بھارت کا نظام بھی دیکھ لیں جس کو بظاہر جمہوریت کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی نریندر مودی کافی عرصے سے حکمران ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں بھی بظاہر کافی حد تک ایک سٹیبلٹی موجود ہے اور ان کے جو بلینئرز ہیں وہ ملٹی بلینئرز بن چکے ہیں. دنیا کے امیر ترین افراد جو سے ہیں بھارت میں نریندر مودی کے ہوتے ہوئے پیدا ہوئے، جس سے یہ نظر آیا کہ وہاں پر بھی سٹیبلٹی موجود ہے. اب تحریک انصاف کے ساتھ کیا مسئلہ آ جاتا ہے، ہم اس سوال کے اوپر غور کریں گے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ڈیل ہونے والی ہے یا عمران خان کو رہا کیا جانے والا ہے، تو یہاں پر جو سب سے بڑا ایک مسئلہ آتا ہے وہ زبان پر بھروسے کا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی کوئی نہ کوئی شخص جو سا ہے وہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے معاہدے سے نہیں پھرے گا. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، چونکہ ہم نے انہیں کلوزلی آبزرو بھی کیا، تو وہ کبھی بھی اپنے الفاظ کے اوپر تاریخی اعتبار سے قائم نہیں رہے. اس کی سب سے بڑی مثال اگر ہم آپ کے سامنے دے لیں تو وہ ایک ہی لمحے میں یہ کہتے تھے کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری، لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جنرل باجوہ جو پاکستانی فوج کا چیف ہے وہ غدار ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میں اسی صورتحال کو اگر تحریک انصاف کے اوپر الٹ کر دوں تو جس طرح تحریک انصاف ایک دعویٰ کرتی ہے کہ جی پاکستانی فوج میں صرف جنرل باجوہ کو ہی ٹارگٹ کیا تھا نا، باقی جرنیلوں کو تو نہیں کیا تھا، تو اگر میں عمران خان کو بولوں کہ جی عمران خان غدار ہے اور تحریک انصاف کے ورکر بھی میرے ہیں اور ان کی پارٹی میری ہے، تو کیا تحریک انصاف کے لوگ بولیں گے کہ جی ڈاکٹر فرحان ورک جو صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو بس عمران خان سے مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں؟ وہ نہیں بولیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ہماری توہین کی گئی ہے کیونکہ یہ بندہ ہمارے لیڈر کے خلاف بول رہا ہے. تو جب آپ پاک فوج کے سربراہ کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کیا دلیل دے رہے ہیں؟ تو اسی لاجک کو لے کر تحریک انصاف کے ساتھ ماضی میں بھی اگر حکومت نے کبھی ان ٹچ ہونے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں وہ لوگ صورتحال کو صحیح سے انالائز نہیں کر پاتے جو کہ اس طرح کی مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، کہ اگر آپ جب بھی مذاکرات کی بات کریں گے آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا.
نہ ہی آپ کے پاس تحریک انصاف سے کوئی ایسا فرد موجود ہے جو کہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی گارنٹی لے سکے کہ وہ باقاعدہ اس معاہدے کے اوپر عمل کریں گے. پھر دیکھیں دوستو, اس کے اوپر ایک سائیکالوجی کی تھیوری بھی آ جاتی ہے, ایجنٹ آف کیوس والی, کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو صرف کیوس پھیلا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں, تو وہ ڈیولپمنٹ کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے, وہ صرف اسی جانب جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے انارکی اور کیوس پھیلے اور اس کے ذریعے میری جو طاقت ہے وہ بڑھے. اس کی اگر میں آپ کے سامنے مثالیں رکھوں تو آپ تحریک انصاف کی شروعات سے لے کر اب تک کی آپ سیاست دیکھ لیں, آپ کو ایک بھی لمحے پر ایسا نہیں لگے گا جہاں پر انہوں نے بات کی ہو کہ ملک میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے. جب وہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہو گئی. جب وہ حکومت کے اندر آتے ہیں 2018 میں جب وہ الیکشن جیتے ہیں تو اب بھی ان کے سپورٹرز یہ بولتے ہیں کہ ہماری 2/3 میجورٹی ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے چھین لی, حالانکہ اس وقت ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ کو ہر وقت ایک ولن چاہیے اور آپ کو ہر وقت ایک کیوس والی جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے. پھر تیسری اس کے اوپر ایک اہم چیز یہ آ جاتی ہے کہ دنیا میں بے شک نازی پارٹی بھی گزرا ہے, ہٹلر بھی گزرا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کی جو نازی پارٹی تھی وہ دنیا کا بہت بڑا کلٹ تھا, لیکن کم از کم ہٹلر کی نازی پارٹی کے پاس بھی ایک پلان موجود تھا کہ اگر فرض کیا ہم نے جرمنی کو بڑا ملک بنانا ہے اور ترقی یافتہ بنانا ہے تو ہمارے پاس ایک روڈ میپ موجود ہے. جب ہٹلر اقتدار میں آیا تو اس کے بعد سے بھی جو ایک چیز واضح دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ جرمنی نے بہت تیزی سے انڈسٹریل ترقی کی, اس کے جو بھی پلانس تھے اس کو اس نے باقاعدہ امپلیمنٹ کروایا. جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی پلان تھا اور نہ کوئی پلان ہے. سب سے بڑی جو مثال ہے آپ کے پاس خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے جس کو ماشاءاللہ سے 14 سال مکمل ہو چکے ہیں, اور آج تک خیبر پختونخوا کو سنگاپور نہیں بنایا جا سکا, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے اس صوبے میں صورتحال دن بدن جو سی ہے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, اگر ان کو پاکستان میں بھی کبھی بھی کسی سٹیج پر اقتدار سونپا گیا تو پاکستان کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں ہوں گے. تو اب اس پوری صورتحال میں آپ ذرا خود غور کریں کہ کیا ایسی باتوں کی کوئی لاجک یا منطق بن سکتی ہے کہ حکومت ایسے عناصر کے ساتھ ڈیل کریں, یا پاکستانی ریاست یا اسٹیبلشمنٹ جون سی ہے وہ ایسی کسی بھی قسم کی ڈیل کے لیے بظاہر جون سی ہے تیار ہو جائے اور بھائی بولیں کہ جی بہت اچھا ہے آپ کو ہم جی رہا بھی کر دیتے ہیں, آپ کے ساتھ ڈیل بھی کر لیتے ہیں, آپ اس کے بعد اٹھیں آپ جلسے کریں احتجاج کریں, اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہی کچھ ہو جو کہ سال 2022 میں ہو رہا تھا جب ڈالر آپ کی آنکھوں کے سامنے 220 سے 345 کے اوپر چلا گیا تھا اور پیٹرول کی قیمت چند ہی ماہ کے اندر 140 روپے اوپر چلی گئی تھی, تو پاکستان میں دوبارہ سے وہی حالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ایران کی بھی آتی ہے کہ 5 جنوری کو پاکستان کا 1 روپیہ ایران کے 150 ریال کے برابر تھا, اور جیسے ہی 6 جنوری کو ایران میں یہ فسادات نے جنم لیا اور باقاعدہ لوگوں نے ریاست کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا, تو وہی جو پاکستان کا 1 روپیہ تھا ایران کے 1500 روپے کے برابر ہو گیا صرف ایک دن کے اندر. اور آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو 1 روپیہ ہے 4000 ایرانی ریال کے برابر ہو چکا ہے. تو جب بھی کسی ملک میں فتنہ فساد احتجاج ہوں گے اس ملک کی معیشت بھی نیچے جائے گی, اس ملک کی اکانومی بھی نیچے جائے گی, اس ملک میں جو بھی اسٹیبلٹی ہے وہ بھی تباہ ہوگی, اس ملک کو تباہ کرنا بھی نسبتاً آسان ہوگا, دہشت گردوں کی آمد و رفت بھی آسان ہو جائے گی, اس ملک کو ختم کرنا یا اس کے ٹکڑے کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو اس وقت جو بھی پاکستانی حکومت یا پاکستان کا نظام کر رہا ہے ہر بندہ یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ ہاں یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں, ہاں شاید یہ نظام جو سا ہے اس میں غلطیاں ہیں, ہاں یہ عوام کو شاید 100% پہ ریپرزینٹ نہیں کرتا, اس چیز سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. لیکن یہاں پر جو ایک مرکزی سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ فرض کیا آپ یہاں سے ہٹتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے کیا شکل آتی ہے, کیا آپ کے پاس لیبیا کی شکل آ رہی ہے, کیا آپ کے پاس عراق کی شکل آ رہی ہے؟ کیونکہ کم از کم میں نے اپنے جو 20 سے 25 سال تک ابھی دنیا کی حالات کا معائنہ کیا ہے, مجھے ایسا ایک ملک نہیں مل سکا جس میں اس طریقے سے وائلنٹ قسم کے انقلاب لائے گئے ہوں اور پھر ان ممالک نے باقاعدہ ترقی کی ہو. اور پھر آپ ترقی کی توقع بھی کیسے کر سکتے ہیں جب جس بندے کے لیے آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ عثمان بزدار جیسے بندے کو اٹھا کر لے آئے؟ تو یہ سوال جو سے ہیں یہ سوچنے سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ سوال پھر ہمارے سامنے بھی یہ بنیادی نقطہ رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیل کی ایسی خبر آپ کے پاس آئے جس میں بظاہر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ جی عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا کوئی بہت بڑی صلح ہونے جا رہی ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے, تو ایسی خبریں سراسر جعلی اور من گھڑت ہوتی ہیں جن کا مقصد تحریک انصاف کے فالوورز کو وقتی طور پر خوش کرنا یا ان سے اپنی خبریں شیئر کروانا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہاں ایک ایسا ریلیف ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ
کبھی نہ کبھی تحریک انصاف کو مل سکتا ہے، اور وہ شاید یہ ہو کہ عمران خان کی درخواست پر ان کو کبھی ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے اور ان کی جو سیاسی ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر پابندی عائد کر دی جائے. تو یہ ایک ایسا ریلیف ہے جو کہ مل سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب تک تحریک انصاف ملک کی اسٹیبلٹی میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تب تک ایسا ریلیف نہیں مل سکتا. یہاں پر میں آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب کی بھی ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے بھی فوج کے اوپر باقاعدہ تنقید کی، ریاست کے اوپر تنقید کی، اور ان کی جو تنقید تھی اور تحریک انصاف کی جو تنقید ہے اس میں فرق ہے کہ میاں نواز شریف نے جو بھی تنقید کی وہ فوج کے ایک سیاسی کردار کے اوپر کی جو کہ ایک حقیقت ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کبھی یہ نہیں بولا کہ میں جی آپریشنز نہیں ہونے دوں گا، یا جو سا ہے اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے، 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یا یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، یا یہ ملک سری لنکا بن جائے گا. تو جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ ڈائریکٹلی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے. تو میاں نواز شریف کی اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی واپسی بھی ہو جاتی ہے، وہ بات چیت کے قابل بھی رکھتے ہیں کیونکہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے آگے نہیں گئے. تو عمران خان جو سے جب ملکی انٹرسٹ کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر بات صرف اسٹیبلشمنٹ کی یا پاک فوج کی یا کسی کی انا کی نہیں رہتی، وہ پاکستانی ریاست کے مفادات کے تحفظ کی بن جاتی ہے. اور جب ریاستی مفادات کے تحفظ کا سوال آتا ہے تو کوئی بھی دنیا کا ملک جو سا ہے وہ ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا. تو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی. اگر پسند آتی ہے تو میری گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں. بہت شکریہ.